فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العلي العظيم۔ برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صل على وعجل فرجهم أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على آله وعجل فرجهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اريد ان امر بالمعروف ونهي عن المنکر واسير بسيرة علي بن ابي طالب۔ وعجل فرجهم اجمعین۔ عزیزان گرامی و عزاداران امام حسین علیہ السلام، 1446 ہجری کے محرم میں میں اور آپ زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے اسلامی سال کے حساب سے ایک نیا سال مزید عزاداری سید الشہداء کے عنوان سے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ باہر سے جو آپ کو آواز آ رہی ہے
اس کو بھی برائے سال ثواب شامل فرمائیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ اس طرح کی آوازیں صرف اسی لیے آتی ہیں جو میں مسلسل آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا آپس میں رابطہ نہیں ہے بالکل بھی، ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، ہم اپنے مجالس رکھنے سے پہلے ایک دوسرے سے رابطے میں نہیں رہتے ہیں، کس کی مجلس کب شروع ہوگی، کس کا لاؤڈ کس جانب رہے گا۔ یقیناً مجھے یقین ہے، 100% مجھے یقین ہے کہ ہماری ہی آواز سب زیادہ ہوگی، کیونکہ ہم مرکزی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری آواز ہوا کے دوش پہ وہاں جاتی ہوگی، ان کی آواز ہوا کے دوش پہ یہاں آتی ہوگی۔ لہٰذا مجھ جیسا ایک حساس طالب علم جو ہے وہ کیونکہ حساسیت زیادہ رکھتا ہے ان تمام معاملات میں، اور لہٰذا یہ میں بیمار ہوں اس سارے سلسلے میں، بہت زیادہ حساسیت کے معاملے میں میں زیادہ بیمار ہوں، لہٰذا ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وَجِّلْ فَرَجَ مَنْ انی لم اخرج شرًا، میں حسین ابن علی شر کے لیے نہیں نکلا ہوں، واللہ بطرًا، بطر کہتے ہیں قبضہ کرنے کو، کسی کے حق پہ قبضہ نہ کیجئے، کسی کے حق کو پامال نہ کیجئے۔ اب بہت اچھی بات ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دنیا بھر میں شاید ہر جگہ شیعہ جو ہیں وہ آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں سوائے پاک و ہند کے، سوائے ہندوستان اور پاکستان میں یہ والا مزاج پایا جاتا ہے، مقابلہ۔ اب وہ مقابلہ چاہے وہ نظر میں ہو، چاہے وہ نیاز میں ہو، چاہے وہ مقابلہ عزاداری سید و شہد، مقابلہ کون کتنے زیادہ بلب لگائے گا، کون کتنے زیادہ جھالر لگائے گا، کون کتنے زیادہ اسپیکر لگائے گا، کس کی آواز سب سے زیادہ ہوگی، کون کتنا زیادہ راستہ روکے گا۔ یہ تمام چیزیں یہ بیماریاں ہیں، اس کو بیماری کہا جاتا ہے۔ یعنی سید الشہداء نے جو واقعاً کتنا بہترین آپ کا وصیت نامہ، انی لم اخرج شرًا، میں حسین ابن علی شر کے لیے نکلا نہیں ہوں، یہ شر ہے، اس کو شر کہا جاتا ہے، اس کو شرارت کہی جاتی ہے، آپس کی شرارت، چھپی ہوئی شرارت، یعنی دل دماغ میں کہیں نہ کہیں چھوٹی سی شرارت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے اور انسان اس شرارت کے ذیل میں آ جاتا ہے۔ اور میں بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں آج ہی دیکھ رہا تھا حاجی رمضان کر کے ایک شخصیت گزری ہے، علی رمضانی کر کے ایک شخصیت گزری، تذکرہ کون کر رہا ہے ان کے بارے میں؟ آیت اللہ دست غیب۔ آغائے دست غیب کا کس کس نے نام سنا ہے؟ چند ہی لوگوں نے نام سنا ہوگا، جس نے نام سنا ہے ہاتھ تو بلند کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک صلوات اور پڑھے محمد اور آل محمد۔ ایک بڑی شخصیت گزری آغا دست غیب، بزرگ شخصیت گزری ہے۔ ان کا تعارف اس طرح سے کہ امام جمعہ ہیں، یہ ایران کے ایک شہر میں امام جمعہ کی حیثیت سے گزرے، نیا نیا انقلاب آیا تھا امام جمعہ کی، اور بہت ضعیف تھے، ایسا نہیں کوئی جوان انسان ہو، ضعیفی کی یعنی آخری انتہا پر چل رہے ہیں، اور کیا مظلومانہ طریقے سے آپ کی آیت اللہ دست غیب کی جو شہادت واقع ہوئی، بہت مظلومانہ طریقے سے شہادت واقع ہوئی ہے۔ یعنی شاید اسلامی انقلاب آنے کے بعد جو پہلا خودکش دھماکہ تھا، خودکش بمبار، وہ بھی پہلا خودکش بمبار خاتون تھی، خاتون اپنے جسم میں بارود بھر کر لائی تھی، اپنے جسم کے ساتھ بارود باندھا تھا، اور اس طریقے سے کتنا بارود باندھا ہے اس خاتون نے اپنے جسم کے ساتھ، کہ اتنا بارود باندھا ہے کہ ایسا لگتا تھا وہ حاملہ ہے۔ اس راستے پر جا کر بیٹھ گئی جس راستے سے آغا پیدل نکل کر آیا کرتے ہیں نماز جمعہ پڑھانے کے لیے۔ نیا نیا انقلاب آیا ہے، انقلاب برپا ہو چکا ہے، اور جب نیا نیا انقلاب آتا ہے تو جتنے منافقین ہوتے ہیں وہ فوری طور پر اس انقلاب کو ختم کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔
رسول اسلام کا انقلاب نیا نیا انقلاب آیا تھا، رسول اللہ کو ختم کرنے کے در پہ ہوئے تھے یا نہیں؟ رسول اللہ نے اعلان کر دیا تھا یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، حجۃ الوداع، خدا حافظ، آخری حج ہے میری زندگی کا۔ منافقین نے کہا کہ بھائی اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہے، جب رسول اسلام نے خود سے کہہ دیا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، تو اس سے پہلے کہ پتہ نہیں آخری ہو بھی کہ نہ ہو، ہم ہی ان کو زہر دے دیں۔ رسول اللہ یعنی بالکل ہے موجود معاملات اس طرح کے، ان کے یہاں بھی مل جاتا ہے، یہاں پر بھی مل جاتا ہے لکھا ہوا۔ یہ تو پھر آغا دست غیب ہیں۔ ایک اسلامی انقلاب کا، اسلامی انقلاب سے مراد کبھی یہ نہیں ہوتی کہ وہ انقلاب جو امام زمانہ لائیں گے، نہیں، وہ انقلاب جو امام زمانہ کے آنے کا استقبال ہے، استقبال امام زمانہ علیہ السلام، وہ بوڑھا ترین شخص، وہ بھی آغا کے لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ کہتے ہیں میں آغا دست غیب کا نام نہیں سنا، بزرگ ہے واقعہ نہیں سنا، بہت اچھی بات ہے، سلامت رہیے۔ کہتے ہیں وہ شخص، وہ خاتون، منافقین سے اس کا تعلق تھا۔ منافق خواتین آج سے تھوڑی ہیں، منافق عورتیں کب سے رہی ہیں، کس کس کے نزدیک رہی ہیں، کس کس کے چار دیواری میں رہنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ لیکن جب آپ لوگوں کے سر بالکل ہل نہیں رہے ہوتے ہیں نا، تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے آپ حیران ہو کے سن رہے ہیں، اچھا ایسا بھی کچھ ہوا ہے اسلام میں، تاریخ اسلام میں اچھا کوئی ایسا بھی واقعہ پیش آیا ہے کہ اسلامی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی کوئی منافق عورت اندر آ گئی ہو؟ آئی ہیں بہت سی، اور یہاں پر بھی آ گئی تھیں، اسی نقش قدم پر چلتی ہوئی۔ یہ خاتون بھی آئی آغا دست غیب کے پاس، اپنے پیٹ کے اوپر جناب علی اس نے بارود باندھا ہوا تھا اور اوپر سے لباس پہنا ہوا تھا، اور چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے آغا کو ختم کرے، نظام ختم ہو جائے۔ لہذا اسی کوچے میں آ کر ایک دروازے پہ دستک دی، اور دستک دے کر اسی دروازے پر بیٹھ گئی، اور اس بہانے سے بیٹھی کہ میں پیاسی ہوں، حاملہ ہوں، پیاس لگ رہی ہے، کوئی ہے مجھے پانی پلائے۔ کسی خاتون نے دروازہ کھول دیا، نیا نیا اسلام آیا تھا، نیا نیا انقلاب آیا تھا، سب کے دل وسیع تھے ایک دوسرے کے لیے، لہذا اپنی چار دیواری چوکھٹ کو کھولا گیا، اس کو بٹھا دیا کہ ہاں تم پانی پی لو۔ وہ پانی پینے کے بعد کہتے کچھ دیر بیٹھ کر یہاں آرام کر لوں، چلا نہیں جا رہا، اس نے کہا ہاں بیٹھ جاؤ۔ آغا جب وہاں سے گزرے ہیں، یہ جناب علی آگے آئی ہے، اور آگے آنے کے بعد اسی طریقے سے کہتی تھی کہ اپنے آپ کو آگے لا کر پیش کیا، اور آگے آ کر پیش کیا کرتی تھی کہ مجھے دعا کرنا ہے، اس پہ دعا دم کریں، آپ میرے بزرگ ہیں۔ اور آنے کے بعد بلاسٹ کیا ہے آغا، وہ جو انسان خود 80 82 85 سال کا بوڑھا ہو، وہ آغا دست غیب، وہ آغا دست غیب اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھ رہے ہیں۔ آغا رمضانی کا ایک واقعہ وہ تحریر کر رہے ہیں، کہتے ہیں آغا رمضانی نام کا ایک مقدس پرہیزگار انسان گزرا ہے، کہتے ہیں کہ اسے خواب میں ایک بزرگ ہستی نظر آئی ہے، جس کے چہرے پر، جس کے سر پر ایک عمامہ ہے، اور عمامے کو دیکھ کر اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی بزرگ شخصیت ہے۔ اور آنے کے بعد اس بزرگ شخصیت نے اس سے کہا جتنا جلد ہو سکے اس گھر سے باہر آ جاؤ۔ اس نے کہا باہر آ جاؤ؟ کیوں باہر آ جاؤ؟ اس نے کہا بس جلدی سے باہر آ جاؤ۔ یہ سو رہے ہیں، سوتے میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی شخص ان کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، اور انہوں نے دستک پہ دروازے کو کھولا ہے، اور دروازہ جیسے کھولا ہے دیکھا کوئی سید سامنے موجود ہے۔ وہ سید کہہ رہا ہے آغائے رمضان تمہیں باہر آنا پڑے گا، جلدی باہر آؤ۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ کیوں کا سوال نہیں ہے، باہر آؤ۔ کہتے ہیں ان کا روب اور دبدبہ دیکھتے ہوئے آغا دست غیب لکھتے ہیں کہ وہ آغا رمضان جو ہے گھر سے باہر آ گیا۔ جیسے باہر آتا ہے اس کو کہتے ہیں تم نے مجھے باہر کیوں بلایا ہے؟ کہا دیکھو تو صحیح باہر کا منظر کیا ہے۔ باہر نکل کر اس نے منظر دیکھا پورا شہر جو ہے وہ لرز رہا ہے، اور پورا شہر گرنے کے تیار ہے۔ ایک بہت بڑا زلزلہ ہے،
جس نے پورے علاقہ کیا پورے شہر کو اس نے مسمار کر کے رکھ دیا. اس نے کہا دیکھا تم نے یہ منظر؟ اگر میں تمہیں ابھی گھر سے باہر نہ نکالتا تم بھی ملبے کا ڈھیر بن جاتے. اس نے کہا اے سید آپ جو بھی ہیں للہ خدا را، کیونکہ آپ نے جب مجھے بچا لیا ہے ان سب کو بھی بچا لیجئے. اے سید میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میری بات کو سمجھیں. یہ جتنی قوم یہاں نظر آ رہی ہے، جتنی آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے، سب عبادت گزار نمازی ہیں. یہ پورا شہر نمازیوں سے بھرا ہوا شہر ہے. آپ نے صرف مجھے گھر سے باہر نکال لیا ہے، آپ نے صرف مجھے بچا لیا ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں للہ خدا را، یہ سارا شہر روزے دار ہے، یہ نمازی ہیں، یہ روزے دار ہیں، کہا یہ عبادت گزار ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ یہ ساری چیزوں کو عبادات کو ادا کرتے ہیں، صرف مجھے کیوں بچا رہے ہیں؟ یہ عذاب جس عذاب سے آپ نے مجھے بچا لیا ہے، اے سید میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ان سب کو بچا لیجئے، پورے شہر کو بچا لیجئے. سنیں گے جواب سید کا جواب کیا ہے؟ جس کے سر پہ سبز امامہ. یہ سبز امامے میں کون آ سکتا ہے؟ کون آ کر بچا رہا ہے؟ کہتے ہیں سید تم سے کہا ہے نا کہ گھر سے باہر نکل آؤ. یہ وقت زیادہ ہیل اور حجت کا نہیں ہے. کہا کہ آپ ان کو بچا کیوں نہیں رہے ہیں؟ کہا کہ یہ جتنے سب کے سب ریاکار ہیں. یہ نمازیں پورا شہر نماز پڑھتا ہے، ریاکار ہے. پورا شہر روزے رکھتا ہے، ریاکار ہے. یہ پورا شہر جتنی عبادات اور جتنے نیکیوں کے کاموں کو انجام عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں، کہ ریاکار ہیں. نکل آؤ گھر سے باہر، میں تمہیں کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں ایک لحظے میں ان کی آنکھ کھلی. آقا دستغیب لکھتے ہیں اس واقعے کو اپنی کتاب میں، کہتے ہیں ایک لحظے میری آنکھ کھلی، میں نے اپنی زوجہ کو جلدی سے اٹھایا. اس نے کہا آغا رمضان تم سوتے میں ڈر رہے تھے، میں نے تمہاری آواز سنی ہے، تم سوتے میں چیخ رہے تھے. سوتے میں تم گھبراہٹ کے عالم میں نہیں دیکھا کہ سوتے میں کبھی کبھی ایسا کوئی خواب مجھے اور آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ ہم بڑبڑا رہے ہوتے ہیں یا ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف زا ایک عجیب سی آواز منہ سے نکل رہی ہوتی، گھر والے کہتے اٹھو 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 پانی پیو پانی پیو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ یہ کیفیت ہوئی ہے یا نہیں؟ پہلے تو اپنی بتائیں، پہلے مجھے پتہ تو چلے. گزرے ہیں نا اس کیفیت سے. بعض اوقات ایسے خواب آ جاتے ہیں کہ انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے. زوجہ نے کہا ان سے کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تم ابھی خوف کے عالم میں کچھ چلا رہے تھے، کسی کو سید سید کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، کہتے سب کو بچا لو سب کو بچا لو. کہتے جیسے ان کی آنکھ کھلی اس نے جلدی سے اپنی زوجہ کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ 2 بچوں کو میں سنبھالتا ہوں، 2 بچوں کو تم سنبھالو، جلدی سے گھر سے باہر نکلو. خواب دیکھ رہے تھے جب کہ کہتے ہیں ابھی بس اس نے 2 بچوں کو اس نے سنبھالا تھا اور 2 بچوں کو اس کی زوجہ نے سنبھالا تھا. کہتے ہیں ابھی ہم نے لے کر اپنے پیروں کو جنبش نہ کرنے پایا تھا. یہ رمضان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابھی میں نے اپنے پیروں کو جنبش نہیں کیا تھا کہ زلزلہ آیا، ایسا زلزلہ آیا کہ گھر کی چھت گر گئی. میری نگاہوں کے سامنے میری زوجہ اپنے 2 بچوں کا ہاتھ تھامے ہوئے ملبے تلے دب گئی ہے، اور جو 2 بچوں کو میں نے تھامے ہوئے تھا میں بھی اس ملبے تلے دب گیا تھا. کچھ لمحے کے بعد چند لوگ، فقط چند لوگ اس زلزلے میں بچے تھے، چند لوگ اس زلزلے میں بچے تھے. میں نے دیکھا مجھے لوگوں نے ملبے کے ڈھیر سے باہر نکالا ہے، کھینچ کر باہر نکالا ہے. جب مجھے باہر نکالا ہے تو میں ہر چند لوگوں کو دیکھا جو دوڑ رہے تھے. میں نے اپنے ہمسائے کو آواز دی میری مدد کرو، میری بیوی اس ملبے تلے دب گئی ہے، جلدی کرو، میرے 4 بچے اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. اس نے کہا خالد تمہاری بیوی اور تمہارے بچے نہیں دبے ہوئے ہیں، میری بیوی اور بچے بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں.
کہا میری مدد کرو. کہا میں ابھی ان کی مدد کرنے جا رہا ہوں. دیکھا وہ آگے بھاگ گیا. ایک ہمسایہ آگے کی جانب جا رہا تھا. اس نے دوسرے شخص کو آواز دیا, اے فلانی میری مدد کرو, میرے بچے ملبے تلے دب گئے, ایسا نہ ہو کہ ان کی موت واقع ہو جائے, میری زوجہ کہیں مر نہ جائے, میری مدد کرو. اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم ہے میرے بیوی بچے میرے گھر والے بھی ملبے تلے دبے ہوئے, میں انہیں بچاؤں کہ تمہارے گھر والوں کو بچاؤں. ایک نفسا نفسی اسے کہتے ہیں. ہر شخص کو اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہے, ہر شخص کو اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہے. یہ آغا رمضان, یہ رمضان کہتا ہے کہ میں کچھ دیر گزری اور میں دیکھتے دیکھتے میں نے دیکھا میرے چاروں بچے اس ملبے تلے مارے گئے تھے, میری زوجہ اس ملبے تلے ماری گئی تھی. میں نے دیکھا پورا شہر تقریباً بہت بڑی تعداد اس ملبے تلے دب کے ہلاک ہو چکے تھے, شہر ختم ہو چکا تھا. آغا دستغیب اس واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں, یہ سارا شہر نمازی تھا, یہ سارا شہر عبادت گزار تھا, یہ سارا شہر روزے دار تھا, لیکن ریاکار. کس نے بتایا؟ مولا نے بتایا. ساری عبادات اگر ریاکاری انسان کے اندر آ جائے, ریاکاری کیا ہے؟ دکھاوا. کیونکہ یہ ایام عزاداری کے ایام ہیں, لہذا سارا زور اس پر دیا جا رہا ہے, ساری گفتگو اس پر دی جا رہی ہے, للہ خدا را عزاداری سید و شہد, ریاکاری نہ ہو جائے. کوئی بڑا عذاب ہم کو نہ اب چاروں طرف سے گھیر لے اور ہم سمجھتے رہیں کہ صاحب ہم نے اتنی عزاداری کی تھی پھر بھی یہ مصیبت ہم پر آ گئی, ہم نے اتنی نمازیں پڑھی تھی یہ پھر بھی مصیبت ہم پر آ گئی, ہم اتنے روزہ دار تھے اس کے باوجود ہم پر یہ ساری مصیبت آ گئی. کر ریاکاری. شیطان چاہتا نہیں ہے کہ نمازیں قبول ہو جائیں, شیطان نہیں چاہتا ہے کہ آپ کے روزے قبول ہو جائیں, شیطان نہیں چاہتا ہے کہ آپ کی دیگر عبادات قبول ہو جائیں. وہ کہیں نہ کہیں سے ریاکاری دکھاوا لے کر آتا ہے. یہ دکھاوے کی بیماری ہے. کون کتنا طاقتور ہے, کون کس طریقے سے نظام کو قائم کرا, کا دکھاوا ہے. کہتے ہیں اگر یہ دکھاوا انسان کے اندر آ جائے گا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کا خلوص چاہیے. ان کی بارگاہ میں جو کچھ پہنچ رہا ہے وہ خالص پہنچ رہا ہے. وہ ہر چیز حقیقت کی پہنچا کرتی ہے. میرے بچوں, میرے جوانوں, کتنی بار آپ کو میں یہ ایک مثال دے چکا ہوں اور ہر سال دیتا ہوں, دیتا رہوں گا. ایک ہی مثال دوں گا. گلک والی مثال کس کس کو یاد ہے؟ 2 ہاتھ اٹھتے ہیں. گلک, مٹی کی گلک ہوتی ہے جناب. 1 2 3 4 5, بس 5 پنجتن 5 صلوات پڑھیں محمد آل محمد. سناؤں گا نا پھر کہ ہاں سب یاد آ گیا, ساری بات یاد آ گیا. ہاں پہلے بھی آقا نے یہ مثال دیا ہے, سنایا ہم کو. بھائی گلک کس چیز کی بنی ہوتی ہے؟ مٹی کی ہوتی ہے نا. اس گلک کو اللہ میاں نے ایجاد کیا, اللہ نے بنایا یا بندے نے بنایا؟ جی یہ تو کہہ رہا اللہ نے. چلو تمہارے معافی ہے. جی جناب, بندے نے بنا. گلک ہے نا, گلک اتنی مٹی کی گلک تم نے دیکھی نہیں ہے ابھی تک. اب دیکھنا جا کر وہ جہاں سرائی ہوں, اور اب تمہیں یہ بھی نہیں پتا سرائی کسے کہتے ہیں. اب تم تو اس زمانے کے نہیں ہو, اب ہم لوگ ہیں 1965 کے زمانے والے. ہم 65 کے زمانے والے ہیں. ہمارے زمانے میں گلک بھی جناب علی وہ مٹکے والا بھی تھا, سرائی والا بھی تھا, اور مٹی کے برتن بھی ملتے تھے, اور ابھی بھی مٹی کے برتن کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں. وہ مٹی کی ایک گلک بنتی ہے جناب علی, جس میں کوائنز وغیرہ جمع نہیں کرتے بچوں, سکے وغیرہ ڈالتے ہیں نا, گلک اس کو کہتے ہیں, کوائنز وغیرہ اس میں ڈال دیتے ہیں. ایک بڑی سی گلک شاید یہاں پر بھی رکھی ہو, وہ باہر رکھی ہوئی ہے دروازے پر, دروازے پہ ان لوگوں نے رکھی ہے, شیعہ علماء کونسل نے. اور ان کی گلک ذرا کچھ اسمارٹ ہے, اس میں پرچیاں لگی ہوئی ہیں. گلک بھائی دے دیجئے, پیسہ دے دیجئے.
بھائی یہ خرچہ ہو رہا ہے، یہ جتنے بلب جل رہے ہیں مفتے کے ہیں، یہ کنڈے کے بلب نہیں ہے بھائی، امام بارگاہ مفتے میں نہیں ملی ہے، بکنگ ہوئی ہے اس کی۔ یہ ساؤنڈ سسٹم کوئی ماموں جان کی دکان سے نہیں لائے اٹھا کر کہ بھانجا مجلس پڑھ رہا ہے تو ماموں نے کہا چلو لا کے ساؤنڈ سسٹم لگا دیں۔ یہ ساؤنڈ سے پیسے سے آتا ہے یہ سب کچھ، میاں بہت مال ان کے پاس آ رہا ہے تو دکھائیے۔ کہنا آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے کہنا، بہت آسان ہے، بہت مال ہے ان لوگوں کے پاس، مال ہے تو دکھاؤ نا، کہاں ہے مال، دکھائیے۔ ہاں مال ہے، آپ کی جیبوں میں ہے، آپ کی جیبوں میں۔ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دوبارہ کر رہا ہوں، 65,000 روپیہ اس سال، سن 2024 کا جو بجٹ ہے ہمارا مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار، فقط شیعہ علماء کونسل والے کا، فقط ایک کام کا خرچہ بتا رہے ہیں، بہت سے کام ابھی رہتے ہیں اس کے اندر۔ پہلا کام تو یہی ہے جناب علی کہ امام بارگاہ کی بکنگ اور یہ ساؤنڈ سسٹم کا کرایہ جو جا رہا ہے وہ 65,000 روپیہ ہے، وہ 65,000، یہ کہاں سے آئیں گے 65,000؟ مجھ جیسے ذاکر کے لیے کوئی فنڈ نہیں دیتا، معاف کیجیے گا، مجھ جیسے ذاکر کے لیے بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے بلڈرز اپنی ویگو بھی، جی ان کی ویگو بھی نہیں آتی بھائی میرے لیے، وہ بھیجی جاتی ہیں باقاعدہ کہ بھائی یہ فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، سرمایہ بڑے بڑے سرمایہ دار، یا تو انہیں بھیجا جاتا ہے یا اوپر سے کوئی ڈنڈا مار کے کہتا جاؤ فلانے کے جاؤ اس پہ اتنا لکھا لگا، وہ پیسہ وہاں سے آ جاتا ہے جناب۔ ایک نظام، ایسے ہی نظام چلتا ہے۔ میں تو صاف آپ سے بات کر لیتا ہوں، میں تکلف سے بات نہیں کرتا ہوں آپ، کیونکہ میں تو آپ کو اپنا گھر والا ہی سمجھتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ لہذا فی الحال تو ابھی کوئی سرمایہ دار ہمارے اس میں نہیں ہے، اشارے پر نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے، سرمایہ دار آپ ہی ہیں جتنے یہاں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں سے باہر جاتے ہوئے جائیے گا، برائے ایصالی اپنے محرومین کے نام پر ہی دے دیں، کوئی 20 روپے دے دیں، 40 روپے دے دیں، 100 روپے دے دیں، 500 روپے، جو دیے نام حسین دے دیجئے، شرمائیے مت۔ تو بچوں یہ جو کچھ بھی دے رہے ہیں نا، یہ ان کی باہر والی گلک میں جمع ہو رہا ہے، ہماری گلک مٹی کی گلک ہے، اور وہ بیچاری مٹی کی گلک جو ہے وہ کس نے بنائی ہے؟ حضرت انسان نے بنائی ہے۔ اچھا یہ گلک سانس لے سکتی ہے؟ گلک کے پیر ہوتے ہیں، گلک کے ہاتھ کس نے دیکھے ہیں؟ گلک کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ یعنی اس کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے۔ ہاں جس نے اس کو بنایا ہے اس کے پیر بھی ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ گلک بھرنے کے بعد لے کر بھاگنے کی صلاحیت بھی، وہ گلک بھی لے کے بھاگ جائے گا، پیسہ سارا آپ جمع کریں گے وہ ساری لے کر بھاگ جائے گا جناب علی۔ لیکن گلک کی ایمانداری، گلک ایماندار بڑی زبردست طریقے سے ہے، گلک اتنی ایماندار ہے، وہ کہتے ہیں جو ڈالو گے وہ دوں گی، کھوٹا ڈالو گے کھوٹا ملے گا، کھرا ڈالو گے کھرا میں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آپ اس میں نوٹ ڈال دیجئے گا، وہ 10 سال کے بعد بھی نوٹ ہی نکلے گا، کاغذ ڈال دیں گے 10 سال کے بعد کاغذ ہی نکلے گا، نوٹ کاغذ کو نوٹ نہیں بنائے گا۔ یہ گلک ہے۔ ایک گلک تو یہ کہ جس میں میں اور آپ اپنے اپنے سکے اور کاغذ اس میں جمع کر رہے ہیں، نوٹ جمع کر رہے ہیں، اور ایک گلک وادی حسین میں موجود ہے۔ وادی حسین والی گلک کس نے دیکھی ہے؟ کم لوگوں نے دیکھی ہے بس۔ ارے بھائی وادی حسین میں گلک دیکھی ہے کس نے؟ وہ قبر جس میں جا رہے ہیں وہ بھی تو گلک ہی ہے نا، اس گلک میں کسے لے جا کے جمع کیا جا رہا ہے؟ اس گلک کے مالک کو وہاں جمع کروا دیا جاتا ہے، بھائی یہ مالک ہے، اس کو لا کے رکھ دیا ہے، اور اس مالک نے جو کچھ بھیجا ہے وہ یہاں جمع ہے۔ جتنا نامحرموں کو دیکھا وہاں جمع ہو گیا، جتنا نامحرموں سے اپنے آپ کو بچایا وہ بھی وہاں جمع ہو گیا، جتنی نمازیں پڑھی وہ بھی وہاں جمع ہو گئی، جتنی نہیں پڑھی وہ بھی وہاں جمع ہو گئی، جتنے روزے رکھے وہ بھی جمع ہو گئے، جتنے کھا گئے وہ بھی جمع ہو گئے، جتنا دکھاوا تھا وہ بھی جمع ہو گیا، جتنا خلوص تھا وہ بھی جمع ہو گیا۔ ہر چیز وہاں پر موجود ہے۔
سارا خلوص وہاں پر موجود ہے، سارا دکھاوا وہاں پر موجود ہے، تمام پرہیزگاریاں اس گلک میں، گلک وادی حسین میں موجود ہیں۔ یا شاید آپ کا بھی ہے یہاں پر ایک برابر میں بھی کوئی قبرستان ہے، غازی ٹاؤن میں بھی، وہاں پر بھی گلکیں ہیں کافی زیادہ۔ اب نہیں پتا وہاں کی گلک بھری ہوئی ہے کہ نہیں، بھر گئی ہے گلک، وہاں کی گلک بھری ہوئی ہے، اسی گلک پہ دوسرے کو لا کے لٹا دیتے ہیں، اسی میں لا کے دوسرے کا بھی انتخاب کر لے۔ بابا یہ کسی اور کی گلک ہے، دیکھ تو لو اس میں سے نکل کیا رہا ہے۔ وہ گلک ہے، خالص چیز وہاں پہ پہنچ رہی ہے۔ اپنے مزاج کو، اپنے دماغ کو دوبارہ سے لے کر آ جائیے۔ ریاکاری اگر کی ہے وہ وہاں پر جمع ہو گئی ہے، خالص پن کیا ہے وہ سب کا سب وہاں جمع ہو گیا ہے، لیکن اس گلک میں جو آخرت کی گلک ہے جس کا نام قبر ہے، جہاں سے مجھے اور آپ کو اٹھنا ہے، قیامت کے دن اس قبر سے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا دوبارہ اعمال کے ساتھ۔ جو اعمال میں نے اور آپ نے انجام دیے وہ وہاں پہ مل جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، وہ سارے اعمال وہاں پہ چلے جاتے ہیں، وہاں خالص ہو کے جاتا ہے۔ آیت اللہ کوثری نام سنا ہے نا، کتنا مشہور واقعہ ان کا ہو گیا آیت اللہ کوثری۔ بچوں تم سے میں معذرت چاہتا ہوں، یہ واٹس ایپ والے بچوں سے معذرت خواہ ہوں۔ واٹس ایپ والے بس وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں آج تو، مجھے بغیر واٹس ایپ والے نظر آ رہے ہیں، وہ زیادہ ہیں میرے پاس اس وقت۔ عام موبائل والے زیادہ ہیں، اسمارٹ فون والے کم ہیں۔ وہ جناب علی وہ وہاں آیت اللہ کوثری کا واقعہ، وہاں پہ آیت اللہ کوثری کون ہے؟ کہ آقا خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی امام بارگاہ میں مجلس پڑھنے کے لیے مخصوص تھے، بس وہی آ کے مجلس پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا، عالم ہے نا، عالم ہے، عالم کیا ہر کوئی جا کے مجلس نہیں پڑھ سکتا ہے، بہت چھان پٹک کرنے کے بعد انتخاب ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس جگہ سے کون پڑھے گا۔ ہر شخص کو لا کر نہیں بٹھا دیا جاتا وہاں پر۔ کہتے ہیں عالم ہے تو عالم میں جناب علی کمیٹی بنی، پورا اہتمام کر کے آیت اللہ کوثری کو لایا گیا۔ وہ آیت اللہ کوثری اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں آغا کے یہاں جا کے مجلس پڑھا کرتا تھا، ایام عزا تھے، مجلس پڑھ کر میں جیسے ہی کوئی نیچے اپنا ممبر سے نیچے اترا، مجھے 2-3 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجھے پکڑ لیا، جیسے میں نیچے اترتا ہوں بچے مجھ سے ہاتھ ملانے لگتے ہیں، وہ 2-3 بچوں نے مجھے پکڑ لیا، دامن پکڑ لیا، کہا آغا کوثری ہمارے یہاں بھی مجلس پڑھیں، آغا کوثری ہمارے یہاں بھی مجلس پڑھیں۔ آغا نے بچہ سمجھا کہ بچے ہیں، کہتے ہیں بچوں میں تو پتہ ہے میں صبح سے شام تک کتنی جگہ پہ جا کے مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے جناب علی ابھی انچولی میں پڑھنا ہے، مجھے ابھی خراسان جانا ہے، ابھی مجھے نشتر پارک۔ ممکن ہے آغا کوثری اس طرح سے بچوں کو سمجھا رہے ہوں، لیکن بچے تو بچے ہی ہیں۔ لپٹ گئی ایک بچی، چھوٹی بچی تھی، پیروں میں آ کے لپٹ گئی، نہیں آغا نہیں آغا، جیسے بچے ہوتے ہیں، بچوں کو نہیں معلوم ہوتا کون کیا ہے، اس کا کیا رتبہ ہے، اس کا کیا مقام ہے، پیروں میں آ کے لپٹ گئی، نہیں میں نہیں جانے دوں گا، آپ کو مجلس تو پڑھنا ہوگی میرے یہاں، ہم نے چھوٹی سی جگہ بنائی ہے، بچوں کی مجلس ہے، آپ کو آنا ہے۔ کہتے ہیں آغا کوثری نے کسی طریقے سے ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ جو بچے نے کہا کہ ابھی آپ کو ابھی چلنا ہوگا میرے ساتھ، آغا نے کہا صحیح ہے میں ابھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ بچی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، بچی آگے لے کر گئی، آغا کوثری تھوڑا سا شہر سے باہر نکلے، دیکھا ایک چھوٹا سا میدان ہے، اس میدان میں دیکھا ایک چھوٹا سا خیمہ بچوں نے اپنے طریقے سے گھر کی لائی ہوئی چادر کسی اینٹوں کے ذریعے سے اس کو چھت بنایا ہوا ہے، تھوڑا سے ڈنڈی وغیرہ لگا کر اس کو بانس لگا کر اس کو سیٹ بنایا ہے۔ آغا کوثری حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں، کتنے بچے بیٹھے ہوئے؟ 4-5 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر بیٹھے ہیں۔ خیر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بھئی میں بیٹھوں کہاں پر، بچے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کیونکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے بچوں نے اینٹوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو 4-5 اینٹیں پڑی ہیں اس پر بیٹھ جائیے۔ کہتے ہیں آغا کوثری اینٹوں کے اوپر بڑے آرام سے ممبر سمجھ کر اس کو بیٹھے۔ کہتے ہیں میں نے الحمدللہ کی بزرگی کو بیان کیا، اور اس کے بعد جیسے ایک مختصر سی ایک مجلس ہوتی ہے میں نے ان بچوں کے لیے بیان کیا، بچوں کے حساب سے کربلا کے بچوں کے مصائب بیان کر دیے، بچوں کے مصائب بیان کیا۔ اچھا میری ساری توجہ اس بات کی جانب تھی کہ کسی طریقے سے میں جلدی سے اپنی دوسری مجلس میں پہنچ جاؤں جہاں پر میں نے وقت دیا ہوا ہے۔ کہتے جلدی تھی، نکلنا چاہتا تھا، بچی نے دوبارہ سے میری ابا کے دامن کو پکڑا، آغا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بس اب مجلس تو ہو گئی، آغا نیاز بھی تو ہوتی ہے مجلس کے بعد،
ہم نے نیاز کا بھی انتظام کیا ہے۔ کہا کیا نیاز کا انتظام کیا؟ دیکھا بچوں کے پاس چھوٹے چھوٹے سے کھلونے کے برتن بنے ہوئے تھے، کھلونے والے برتن تھے، کہتے ہیں انہی کھلونوں کے برتنوں میں سے انہوں نے ایک پلاسٹک کا ایک چھوٹا سا گلاس میرے سامنے پیش کیا، جسے دیکھ کر مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ بچوں نے اس میں اپنے حساب سے اپنے بچوں نے بنائی ہوئی چائے لائی اور لا کر اس میں ڈالی۔ کہتے ہیں مجھے تھوڑی سی عجیب سی میری کیفیت ہو رہی تھی اس چائے کو دیکھتے ہوئے۔ میں نے اچھا بچوں میں پی رہا ہوں کہ میں اس فکر میں تھا بچے ذرا دائیں بائیں دیکھیں تو میں چائے جلدی سے یہ بڑھا دوں۔ کہتے ہیں جیسے بچوں نے دائیں بائیں دیکھا میں نے وہ چائے اپنی اینٹوں کے بنائے ہوئے ممبر کے کونے میں بڑھا دی۔ بچوں کو پتہ بھی نہیں چلا، بچے بہت خوش ہوئے۔ کہتے میں تھوڑی دیر کے لیے سارا منظر دیکھنے کے بعد میں چلا گیا اور میں ادھر مجلس اور ادھر مجلس ساری مجلس سے پڑھ کر جب میں رات کو تھکا ہارا اپنے گھر آیا، کہتے شب عاشور تھی، میں سو گیا، حالت خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا آئی ہیں اور آ کے کیا کہتی ہیں، آغا کوثری آج تم نے ہمارے دل کو پارا پارا کر دیا۔ آغا کوثری تم نے میرے دل کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے کر دیا ہے۔ آغا کوثری حیران کہ شہزادی کیسی بات کر رہی ہیں؟ شہزادی یکم محرم سے مسلسل آپ کے روزہ خوانی کر رہا ہوں، مجالس پڑھ رہا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں، مجلس پڑھتا ہوں۔ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کوثری تم نے جتنی مجلسیں پڑھی ہیں تمہاری کوئی مجلس کرنے والوں کی بھی قبول نہیں ہوئی، کروانے والوں کی بھی قبول نہیں ہوئی۔ تمہارے اس پورے دوران تمہاری صرف ایک مجلس تمہاری قبول ہوئی ہے۔ آقا کوثر کون سی مجلس؟ کہا وہ جو بچوں کی مجلس تھی وہ تمہاری قبول ہو گئی ہے۔ یہ کہتے شہزادی وہ مجلس جس کو میں نے بڑی بے دلی سے پڑھا تھا، میری توجہ نہیں تھی اس میں مسائل پڑھنے کی، بچے تھے، بچوں کے لیے میں وہ مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے بڑی بے توجہی سے اس کو پڑھا تھا۔ کہا تمہیں معلوم نہیں اس مجلس میں بھی آئی تھی؟ لیکن آغا کوثری ہمیں تم سے ایک شکایت ہے۔ کہا کیا شکایت ہے؟ کہا وہ جو بچوں نے چائے پیش کی تھی نا وہ تم نے اینٹوں کے پیچھے پھینک دی تھی۔ کہا ہاں بی بی پھینکی تھی میں نے، بس بی بی مجھے کوئی عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن کوثری تمہیں معلوم نہیں وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ نیاز میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے تیار کی تھی۔ باہر جائیے، باہر نکلیں، دیکھیں جا کر کون سی ایسی سبیل ہے جس میں غربت ہو، جائیں جا کے تلاش کیجئے، کوئی ایسی سبیل تلاش کیجئے جس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہو ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے پاس خرچہ کرنے کے لیے شاید ساؤنڈ سسٹم لگانے کا پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، شاید ان کے پاس شربت پلانے کے پیسے نہیں تھے، لگ رہا ہے کسی غریب کی بھی سبیل ہے یہ، چلے جاؤ اس غریب کی سبیل پہ چلے جاؤ، اس کے ٹوٹے ہوئے گلاسوں کے پاس چلے جاؤ، اس کا گرم پانی جس کے پاس ٹھنڈا کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا اس نے سادہ سا پانی لا کر پیش کر دیا، جاؤ اس کی سادگی میں چلے جاؤ، زہرا انتظار کر رہی ہے۔ ایام ازاد 3 محرم آ چکی ہے عزیزان، 3 محرم ہے، ہم چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے خالص ہو جائیں، ہماری عزاداری دکھاوے سے نکل جائے، ہماری عزاداری میں خلوص پیدا ہو جائے، ہماری عبادات میں خلوص پیدا ہو جائے، پالنے والے آنے والے زلزلوں سے بچا لے، پالنے والے آنے والے عذابوں سے بچا لے، پالنے والے ہم کو دے دے، خلوص دے دے، کسی طریقے سے ہم کو خلوص دے دے، وہ خالص ہو کر مانگتے ہیں۔ اگر آپ نے خالص ہو کر ان کو کچھ دے دیا ہے، یہ خالص لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ، ان کے ساتھ خلوص چل رہا ہوتا ہے۔ کہ لشکر حسین کے ساتھ کون کون چلا؟ کہ ہر وہ چلا ہے جو خالص تھا، جس کے بعد دکھاوا تھا وہ آدھے راستے سے اپنے زمانے کے حسین کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔
حد تو یہ روایات میں ملتا ہے جو خالص شخص نہیں تھا جس کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا ہے. لشکر تھا نا، لشکر. انہیں کہتے ہیں 3 محرم کی تاریخ آئی ہے کہ کس کو یاد کیا جائے گا؟ کہ اسی کو یاد کریں گے جو حسین کو گھیر کے لانے والا ہے. کہتے ہیں ایک مقام کہتے ہیں 12ویں منزل جو پہنچی ہے، کربلا پہنچنے سے پہلے جو 12ویں منزل پہنچی ہے، اس پر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی نے نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر. حسین نے کہا کیا بات ہے، تم نے اللہ اکبر کے نعرے کو بلند کیا؟ واقعاً اللہ بلند ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن اے شخص یہ ابھی اذان کا وقت نہیں ہے. اسے دوسری جانب سے آواز آئی، اللہ اکبر. مولا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اپنے اصحاب کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، دیکھو کچھ ہے، کوئی واقعہ ہے. کہا مولا دور سے کچھ ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے. مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی نقلستان آ گیا ہے. مولا کوئی ایسا لگ رہا ہے کوئی پانی کا چشمہ آ گیا ہے، قریب ہے. چند لوگوں کو پانی کا چشمہ دکھائی دے رہا تھا، چند لوگوں کو کھجور کے درخت دکھائی دے رہے تھے، اور لیکن چند دیکھنے والے دیکھ رہے تھے. نہیں مولا نہیں، ایسا نہیں ہے. مولا نے کہا غور سے دیکھو کیا ہے. مولا تو دیکھ رہے ہیں نا، ان کے پاس تو نگاہ ہے، نگاہ روحانیت رکھتے ہیں. یعنی اور غور سے دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے اچھلتے ہوئے گھوڑوں کی گردنیں نظر آ رہی ہیں. کہا اور دیکھو غور سے کیا نظر آ رہا ہے. کہا مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت بڑے بڑے نیزوں کی انیاں چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کہا کہ ہاں لگ رہا ہے کہ کوئی کاروان، کوئی قافلہ ہماری جانب آ رہا ہے. کہا کچھ دیر گزری دیکھا 1000 کا لشکر اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ چاروں طرف سے. 1000 کا لشکر. آگے بعض تاریخوں میں آیا ہے، ابھی کربلا نہیں آئی ہے. کربلا پہنچنے کے بعد کے واقعات میں یہ ملتا ہے کہ جناب زینب کہتی ہیں سلام اللہ علیہ، کہتی ہیں اے بھائی حسین، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی اتنی آواز ہے میرا دل لرز رہا ہے. کہاں چند گھوڑوں کا کاروان ہے، چند گھوڑے ہیں ان کے پاس، چند اونٹوں کے ساتھ حسین ابن علی اپنے سفر کو انجام دے رہے ہیں. کہاں 1000 گھوڑوں کا لشکر حسین ابن علی کو چاروں طرف سے گھیر رہا ہے. لشکر قریب آ گیا. جیسے جیسے لشکر قریب آتا جاتا تھا امام حسین علیہ السلام دیکھتے جاتے تھے. مولا نے ایک منزل ایسی تھی جہاں سے مولا نے 200 کے قریب مشکیزوں میں پانی بھروایا تھا، اور اصحاب حسین کہہ رہے ہیں مولا یہ 200 مشکیزیں، مولا ہم چند افراد ہیں، ہماری اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، یہ 200 مشکیزیں یا 400 مشکیزیں پانی کا اہتمام اب کر رہے ہیں. کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کوئی پیاسوں کا کاروان آ رہا ہے؟ مولا پیاسوں کے لشکر کا آپ انتظار کریں. ہاں بہت پیاسوں کا لشکر آنے والا ہے. کہتے جیسے جیسے لشکر قریب آتا جاتا تھا امام حسین دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. چاروں طرف سے گھیرا امام حسین کو. امام نے ابھی کوئی نہیں سلام علیکم ہوا ہے. امام نے کہا بات مشکیزوں کے منہ کو کھول دیجئے ان کے لیے. علی اکبر مشکیزوں کا منہ کھول دیجئے. ایک طرف سے عباس ہے، ایک طرف سے علی اکبر ہے، ایک طرف سے تمام اصحاب حسینی ہیں. اپنے اپنے مشکیزوں کا منہ کھولا ہے اور پانی پلانا شروع کیا ہے. کہ یہ لشکر کون سا تھا؟ کہ یہ ہر کا لشکر تھا جو امام کو گھیرنے کے لیے آیا ہے، جو امام کو پیاس میں مارنے کے لیے یہاں پر آیا ہے. لیکن ابھی مولانا نے کوئی سوال نہ کیا. کہا کہ نہیں، آنے والے مہمان کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے، آنے والے مہمان کو پانی پلایا جاتا ہے. انہوں نے پانی پلایا ہے، ان کو پورے لشکر کو پانی پلایا جاتا. کہتے ہیں سارا لشکر سیراب ہو گیا تو امام حسین علیہ السلام ایک کرسی پر خیمہ زن ہوئے تھے، بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے. مولا نے دیکھا کہ ہاں ایک شخص ہے جو کافی پیچھے رہ گیا تھا، لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا، راستہ بھٹک گیا تھا. مولا نے دیکھا وہ آ رہا ہے، اس کا گھوڑا بھی بے حال ہے، وہ خود بھی بے حال ہے. یہ حسین ابن علی ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی اصغر کا بابا ہے. آگے بڑھ کر جاتے، خود آگے بڑھ کر جاتے، اپنے ہاتھ سے اس سپاہی کو پانی پلاتے. حسین
اس کا کیا مقام ہوگا جس کو حسین ابن علی اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے۔ بدبخت و بد نصیب تھا وہ شخص جس نے حسین کے ہاتھوں سے پانی پیا ہے اور حسین کو پیاسا تڑپا تڑپا کر مارا ہے۔ حسین کو گھیر کے مارا۔ حسین پوچھ رہے ہیں، ابھی آواز آ گئی تھی نا کہ کس چیز کی آواز، کچھ دیر گزری، کہا کہ مولا یہ کون کہہ رہا ہے؟ حر، فرزند زہرا اذان ہو گئی ہے، نماز ظہر ہو گئی ہے۔ مولا نے کہا خود نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو؟ کہا زہرا، فرزند زہرا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرزند زہرا موجود ہو اور حر کسی اور کے ساتھ نماز پڑھے؟ مقام جانتا تھا، مقام جانتا تھا حر۔ آیا گئے پورے لشکر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، پورے لشکر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ کہتے جیسے جیسے نماز تمام ہوئی ہے، امام نے نماز کو تمام کیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، چلنا چاہتے تھے کہ حر نے ہاتھ لجام میں ڈالا، روک لیا ہے، سواری کو روک لیا ہے۔ بس جیسے روکا ہے، امام حسین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ جلال آ گیا حسین علیہ السلام کو، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ اے حر، تجھے معلوم ہے کہ تم نے کس کی سواری میں ہاتھ ڈالا ہے؟ آگے سے پلٹ کر حر کہتا ہے، آپ ایک ایسی خاتون جنت کے بیٹے ہیں جن پہ درود و سلام ہو، آپ کی ماں عظیم ہے۔ میں یہ الفاظ آپ کی ماں کے لیے نہیں کہہ سکتا ہوں، اللہ اکبر۔ کہتا ہے میں مجبور ہوں، ابن زیاد نے مجھے حکم دیا ہے، آپ کو گھیر کے زبردستی آپ کو کوفہ لانا چاہتا ہوں۔ کہا میں کوفہ تمہارے ساتھ زبردستی نہیں جاؤں گا، غرض یہ مولا کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں، حر پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ لیکن آج کی تاریخ میں کیا ہے، حر کی بات کو پڑھا جاتا ہے نا۔ 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں پہنچا ہے۔ کربلا میں پہنچنے کے بعد یہ بچے خیمے لگ گئے تھے، عبادات شروع ہو گئی تھیں، اور جناب علی کاروان پہ کاروان، قافلے پہ قافلے آنا شروع ہو رہے تھے۔ کہتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں اتنی زیادہ ہوا کرتی تھیں، زینب باہر نکل کر بار بار فضہ سے پوچھا کرتے، جاؤ فضہ دیکھو ہمارے بھائی کی مدد کے لیے کوئی آیا، میرے بھائی کے چاہنے والوں میں سے کوئی آیا ہے، میرے بھائی کے دوستوں میں سے کوئی آیا ہے۔ اور بار بار ہر دفعہ فضہ آ کے یہی بتاتی تھی، نہیں شہزادی اب کوئی نہیں آیا۔ کہتے شب عاشور کے واقعات میں ملتا ہے کہ کہتے کہ حر کے سپاہیوں میں سے ایک غلام تھا، اس غلام نے حر کی ایسی حالت دیکھا کہ حر اپنا سر زمین کی جانب کیے ہوئے جھکائے ہوئے ہے اور بہت بے چینی کی حالت میں ہے۔ اس نے دیکھا کہ اتنا بہادر میرا سپاہی، میرا مالک اتنا بہادر ہے، اتنا جنگجو ہے، سپہ سالار ہے، یہ ڈرتا نہیں ہے۔ آج پہلی مرتبہ زندگی میں نے اس کو اس طریقے سے گھبرائے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں اس کو، غلام کہتا ہے میں اپنے مالک کو بلا رہا ہوں، وہ سن نہیں رہا ہے، سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لگتا ہے حواس باختہ ہے۔ ایسے میں کہتا ہے کہ مجھے یاد آیا کہ حر کے ساتھ اس کا بھائی بھی آیا ہے، اس کا بیٹا بھی آیا ہے۔ بس میں کسی طریقے سے اس کے بھائی تک پہنچا اور اس کو بھائی کو لے کر آیا، آؤ آ کر دیکھو اپنے بھائی کی حالت کو دیکھو کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ بھائی جیسے حر کے پاس آیا، کہا حر تو بہت بہادر ہے، یہ تو چند لوگوں کا کارمان ہے، یہ 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، ارے ان کو گھیر کے مارنا بہت آسان ہے۔ حر تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ حر نے کہا میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو۔ کہتے یزیدی لشکر سے حر باہر نکل کر آیا ہے، کچھ دیر کچھ فاصلے پر لے کر آیا اپنے بھائی کو، اور بھائی کو لانے کے بعد کہتا ہے بھائی غور سے سنو، تمہارے کان میں کوئی آواز آ رہی ہے؟ حر اور اس کے بھائی نے غور سے سننا شروع کیا۔ اس کا بھائی کہتا ہے ہاں مجھے آواز تو آ رہی ہے، لیکن اس آواز میں مجھے بچوں کے سسکنے کی آوازیں زیادہ آ رہی ہیں۔ بچوں کے رونے کی آواز مجھے زیادہ آ رہی ہے۔ کہا تمہیں کیا آواز سنائی دے رہی ہے؟ کہا التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اپنے
دل کی گہرائی سے اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے کہا کیجئے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہا کیجئے یا زہرا۔ جب حسین کی بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی نا، حسین ابھی بدن مادر میں تھا، تو فاطمہ کہتی ہے بابا یہ میرے جسم میں جو بچہ ہے نا، کبھی کبھی مجھے آواز آ رہی ہوتی التاش التاش، بابا یہ بچہ کیوں ایسے کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ رسول اللہ اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، یہ وہ بچہ ہے جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا زمین کربلا پر مثل حیوان ذبح کیا جائے گا۔ اور اپنے بھائی کو پوچھتا ہے بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے، یہ آوازیں تم نے سنی؟ کہا کہ ہاں میں نے آوازیں سنی ہیں، یہ حسین ابن علی کے بچوں کی پیاس کی آواز ہے۔ کہا فیصلہ کیا ہے جلدی بتا؟ کہا فیصلہ یہی ہے میں اس جانب جانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہر نے جانے کا فیصلہ کر لیا، ہر کے بھائی نے جانے کا فیصلہ کر لیا، ہر کے بیٹے نے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ کہا کہ ساتھ ساتھ جا تو رہا تھا، غلام پیچھے پیچھے روتا روتا آتا ہے، کہتا ہے میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ یہ وہ ضیافت حسین ہے، یہ حسین نے جو پانی پلایا ہے اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ہر نے آگے بڑھنا شروع کیا، جیسے جیسے ہر بڑھتا جاتا تھا نا آگے کی جانب، تو آگے سے اس نے دیکھا امام حسین علیہ السلام نے کہا دیکھو کوئی آ رہا ہے ہماری جانب، دیکھو عباس ذرا تم آگے بڑھنا، علی اکبر آگے بڑھ کر دیکھو کون ہماری جانب آ رہا ہے۔ یہ لوگ آگے بڑھے، جیسے جیسے عباس اور علی اکبر آگے بڑھ رہے تھے، ہر یہ سمجھا کہ کہیں یہ مجھے مارنے کے لیے تو نہیں آ رہے، ایسا نہ ہو کہ معافی سے پہلے میری موت واقع ہو جائے۔ بہر نے جلدی سے اپنے سر کا امامہ اتارا، اپنے بیٹے سے کہا اے میرے فرزند میرے ہاتھوں کو ارے قیدیوں کی طرح سے باندھ لے۔ بیٹے نے اپنے باپ کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا، اسی امامے سے باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد باپ کی خواہش تھی کہ بیٹا مجھے اس طریقے سے گھسیٹ کے لے کر چل جیسے کسی قیدی کو لایا جا رہا ہوتا ہے، جیسے کسی مجرم کو لایا جا رہا ہوتا ہے۔ حسین نے دور سے یہ منظر دیکھا اور دیکھتے ہی ایک عجیب جملہ کہا، اور وہ کیا جملہ تھا؟ اے میرے بھائی ہور۔ اے میرے بھائی ہو، کہتے ہیں یہ جملہ سننا تھا کہ عباس نے اپنے آپ کو ذوالجنہ سے نیچے اتار دیا، اور محمد نے اپنے آپ کو پیدل کیا ہے۔ کہتے ہیں جتنے انصاران حسین آگے گھوڑوں پر سوار تھے، سب نے اپنے اپنے آپ کو گھوڑوں سے نیچے اتار دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، تم لوگوں نے اپنے آپ کو سواریوں سے نیچے کیوں اتار دیا؟ کہا ابھی تو آپ نے کہا اے بھائی ہو، ارے جب آپ کا وہ بھائی ہو گیا ہے، بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھا ہے، اور جیسے جیسے آگے آ رہا تھا ایک عجیب جملہ روایت میں نے دیکھا ہے کہ امام حسین سے ہر نے آ کے ملاقات کی، اور کرنے کے بعد اپنی معافی تلافی کر ہی رہے تھے نا، اور کہتے ہیں ایسے میں کسی نے جا کر زینب کو بتا دیا۔ بیویوں نے بھی استقبال کیا ہے۔ کہا کچھ دیر کے بعد جیسے بیویوں نے استقبال کیا، ایسے بچوں نے استقبال کرنا شروع کیا۔ کہ کربلا کے پیاسے بچے جو کچھ دیر پہلے ہائے پیاس کا نعرہ بلند کر رہے تھے، ہر کے پاس آ کے پتہ ہے کن الفاظ میں سلام کیا؟ اے ہمارے ماموں جان آپ پر ہمارا سلام ہو۔ کوئی چچا کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، کوئی ماموں کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، لیکن چند بچوں نے عجیب عالم میں آ کر ہر کو مخاطب کیا، اے پیاسوں کے مہمان۔
عجیب جملہ. ارے چھوٹے چھوٹے بچے کے اے پیاسوں کے مہمان خوش آمدید. اے ہور امام حسین کیا فرماتے؟ اے ہور تو ایسے وقت میں ہمارے پاس آیا کہ ہم تیری ضیافت کے لیے تجھے پانی بھی نہیں دے سکتے. ہور کہتے ہیں کہ مولا آج آپ کے پاس آنے کے بعد میں حیران ہو رہا تھا جس وقت میں آپ کی طرف آ رہا تھا. میں کوفے سے چلا تھا, کوئی مجھے پیچھے سے آواز دے کر کہہ رہا تھا تجھے جنت مبارک ہو. میں حیران ہو کے کہہ رہا تھا ارے میں حسین کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں, یہ کون مجھے کہہ رہا ہے کہ جنت مبارک ہو. ابھی مجھے احساس ہوا. کہتے ہیں گزشتہ رات میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا. میرے بابا نے پوچھا اے ہور بتا تو اس وقت کیا کام کر رہا ہے؟ میں نے باپ کو کہا میں نے نواسہ رسول کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. کہا کیوں گھیرا ہے؟ کہا اس لیے گھیرا تاکہ ان کو قتل کیا جائے. اللہ. کہتا ہے میرے باپ نے مجھے کہا اے ہور یہ آخری سہارا ہے تیرے پاس, تجھے جنت میں جانا ہے یہ جہنم میں جانا ہے. اب تعبیر واضح ہو گئی. مولا ہمارے آنسوؤں کو قبول کیجئے. مولا ان آنکھوں نے بہت گناہوں کو انجام دیا ہے. مولا ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے. اے شہزادی زہرا اپنے رومال میں ارے ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لیجئے. کہ جنگ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ روز عاشور. یہ ہور آگے جا کر کہتے ہیں کہ مولا میں گھیر کے لایا تھا, میں ہی سب سے پہلے آگے جاؤں گا. ہور کو تو اجازت مل گئی. جیسے ہور آگے بڑھا ہے نا, ہور کا جوان بیٹا سامنے آ کے کھڑا ہوا. بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ؟ نے جوان بیٹے کو اجازت دے دی ہے جاؤ جا کے تم لڑو. خوب جا کے لڑا, خوب جنگ کری ہے. اور جیسے جیسے جنگ کرتا جاتا تھا ایسے ایسے زخم اس کو لگتے جاتے تھے. آخر کار ایک ایسا زخم لگا, اپنے باپ کو آواز دی اے میرے بابا میری مدد کو آئیے. کہتے ہیں ہور یہاں سے گیا ہے, لیکن عجیب منظر ہور نے جا کر دیکھا. ہور سے پہلے ہور کا امام ارے ہور کے بیٹے کا سر اپنی گود میں لے کر بیٹھا ہوا ہے اور ہور کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے ہور بوڑھے باپ کے لیے مناسب نہیں جوان بیٹے کا سر گود میں رکھ کے میں کہوں گا مولا حسین ارے وقت علی اکبر. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. زمانے کے امام کو تعزیت پیش کرنا ہے, سب مل کر یہ تعزیت پیش کریں گے ایک آواز میں گریہ و زاری کے ساتھ. اِنَّا بقضائه وتسلیما لامره. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا, تجھے واسطہ اسیران شام کا, تجھے واسطہ چارتا معصومین علیہ السلام کا, تجھے واسطہ مخصوص مولا امام زمان علیہ السلام کا. پالنے والے ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما, عزاداری سید و شہداء کی حفاظت فرما.
عزاداری کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے، پوری کائنات میں ملت جعفریہ کو متحد فرما، ہمارے دشمن کو منتشر فرما۔ پالنے والے تو یہ واسطہ محمد اور آل محمد کا فلسطین کی آزادی کے اسباب مہیا فرما۔ پالنے والے یہودیوں پر اور یہودیوں کی جتنی طاقتیں دنیا میں موجود ہیں ان پر اپنا غیظ و غضب نازل فرما۔ پالنے والے اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، مجتہدین کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، تمام علامہ حضرات، تمام ذاکرین کی حفاظت فرما، تمام شعراء کے کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے خلوص عنایت فرما، خلوص کے ذریعے سے عبادات کو قبول فرما۔ مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیابی کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔